بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلام کے پیارے بہن بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں، کیونکہ اس چینل والے میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا اور یہ بالکل فری ہے۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں، اس سے مجھے حوصلہ افزائی ہوگی اور میں اپنے ویورز کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ چلیں اب ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی نورین تھا۔ شہزادی نورین بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ وہ 16-17 سال کی ہو گئی تھی اور بادشاہ کسی اچھے سے شہزادے کی تلاش میں تھا تاکہ شہزادی نورین کی سے شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائے۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا جو بے حد لالچی، خود غرض اور مکار تھا۔ شہزادی نورین کی خوبصورتی نے اسے بہت متاثر کیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے تاکہ اسے شہزادے کے ساتھ تخت و تاج بھی مل جائے۔ اس کی عمر کافی ہو گئی تھی مگر اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس نے ابھی تک کسی بھی سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ وہ شہزادی نورین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک روز جب خوب تیز بارش ہو رہی تھی تو وزیر نے سوچا یہ بارش تھم جائے تو وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کے محل میں جائے گا اور اس سے درخواست کرے گا کہ وہ اپنی شہزادی کی شادی اس سے کر دے۔ شام کو بارش رک گئی۔ وزیر خوب بن ٹھن کر اپنے مکان سے نکلا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا۔ بادشاہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں باغ کا نظارہ کر رہا تھا۔ بارش نے تمام پودوں کو نیا نکھار اور حسن بخشا تھا اور بے حد دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ جب وزیر بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس سے بولا، آؤ بیٹھو، ہم ابھی تمہیں یاد کر رہے تھے۔ وزیر اس کا خوشگوار موڈ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ اسے یہ امید ہو گئی تھی کہ بادشاہ چونکہ اس سے بہت خوش ہے اس لیے وہ اپنی شہزادی کی شادی اس سے کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ وہ ایک مخمل کی آرام دہ کرسی پر بڑے ادب سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے وزیر، ہماری شہزادی اب بڑی ہو گئی ہے، ہم نے اس کی شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اپنی مسرت چھپاتے ہوئے بولا، آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ لڑکی ذات تو ویسے ہی ایک بوجھ ہوتی ہے، یہ بوجھ جتنی جلدی ہو سکے سر سے اتار دینا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں اچھے لڑکوں کی کتنی کمی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بادشاہ نے وزیر کی پوری طرح بات نہ سنی اور اس کا شانہ تھپ تھپا کر بولا، شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم شہزادی کے لیے کوئی اچھا سا شہزادہ تلاش کرو گے۔ ہم تمہاری وفاداری سے بہت خوش ہوئے ہیں، اسی خوشی میں یہ ہار اور 3 دن کی چھٹی انعام میں دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر وزیر کو دیا اور پھر بولا، ہم نے خود بھی شہزادی کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ ہمارے شمالی ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہے، وہ آج کل یہاں آیا ہوا ہے اور ہمارا مہمان ہے۔ شہزادہ اور شہزادی ایک دوسرے سے بہت جلد گھل مل گئے ہیں، ہم بہت جلد دونوں کی شادی کر دیں گے۔ وہ دیکھو دونوں باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ وزیر کے تمام سپنے ٹوٹ گئے۔ بادشاہ کی بات سن کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور چہرے پر پسینہ پھوٹ آیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے بادشاہ کو گھورنے لگا۔ ہمیں معلوم ہے اے پیارے وزیر، تم شہزادی نورین کو بالکل اپنی بیٹی کرنا چاہتے ہو۔ تمہاری یہ حالت بتاتی ہے تمہیں اس کی جدائی کا کس قدر افسوس ہے۔ ہم بھی یہ سوچتے ہیں شہزادی ہم سے بچھڑ کر اپنے گھر چلی جائے گی تو ہماری بھی بالکل ایسی ہی حالت ہو جائے گی۔ صبر کرو، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ یہ کہتے کہتے بادشاہ کی آواز رند ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وزیر نے اسے اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ اسے اس بات کا بے حد ملال تھا کہ شہزادی کی شادی اس کے بجائے کسی ایک شہزادے سے ہو رہی ہے۔ چونکہ وزیر بے حد مکار تھا، اس نے سوچا اگر وہ اپنی چالاکی سے بادشاہ کو قتل کر دے تو اسے یہ تخت و تاج مل سکتا ہے اور شہزادی سے اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ وہ بادشاہ کو قتل کرنے کے لیے مختلف طریقوں پر غور کرتا رہا۔ آخرکار اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ اس نے سوچا بادشاہ کے ورچی کو اپنے ساتھ ملا کر بادشاہ کے کھانے میں کوئی زہریلی چیز ملا دے اور بادشاہ کے مرتے ہی وہ عارضی طور پر تخت و تاج سنبھال لے گا۔ اس کے بعد پوری طرح ملک کی باغ دور سنبھالے گا تو شہزادی نورین سے شادی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ یہ تمام باتیں سوچ کر وہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ اگلی روز صبح محل میں بادشاہ، ملکہ شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے آثار تھے، بلکہ اس کی شکل دیکھ کر بھانپ گئے کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ اس نے جب بادشاہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو بادشاہ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، میں نے ایک رات خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا میں جنگل میں شکار کھیلنے گیا ہوں، وہاں مجھے تھکن سی محسوس ہوئی ہے تو میں ایک درخت کے نیچے ستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ میرے پیچھے ایک سیاہ رنگ کا سانپ بڑی تیزی سے میری طرف بڑھا، میرے پاؤں کو ڈس کر بل میں جا گھسا۔ میرا خوف اور دہشت کے مارے برا حال ہو گیا تھا اور پھر اسی عالم میں میری آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کا خواب سن کر ملکہ بھی فکر مند ہو گئی۔ ناشتہ کے فوراً بعد اس نے شاہی نجومی کو طلب کر لیا، بادشاہ کا خواب سنایا، اس کی طبیعت پوچھی۔
اس نجومی کی عمر 180 برس تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال روئی کے گالوں کی طرح ملائم و برف کی طرح سفید تھے۔ اس نے بڑے غور سے بادشاہ کا خواب سنا اور پھر اپنے ساتھ لائی ہوئی موٹی موٹی کتابوں کی گردانی کرنے لگا اور کچھ حساب کتاب لگانے لگا۔ بادشاہ، ملکہ شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل جو کہ شہزادی نورین کا ہونے والا شوہر تھا، سب کے سب بڑے نجومی کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نجومی نے حساب لگانے کے بعد ملکہ سے مخاطب ہو کر کہا، ملکہ صاحبہ، خدا بادشاہ سلامت کو عمر دراز کرے۔ ان کا ایک دشمن پیدا ہو گیا ہے۔ وہ موذی ہر قیمت پر اپنی جناپاں کی جان لینا چاہتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جو سانپ دیکھا ہے وہ اسے دشمن کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے اپنے علم سے صرف اتنا ہی پتہ چلا سکا ہوں، اس دشمن کا نام نہیں بتا سکتا۔ پھر میں بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ اس دشمن کو نہ پکڑا گیا تو وہ اپنی عیاری اور مکاری سے عالی مرتبہ بادشاہ سلامت کو ضرور نقصان پہنچائے گا۔ نجومی کی بات سن کر ملکہ کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ بھی بے حد غمزدہ ہو گیا اور شہزادی نورین کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ شہزادہ شکیل شہزادی نورین کو روتا دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ اس نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا، پیاری شہزادی، تم رنجیدہ مت ہو۔ میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ بادشاہ سلامت کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے پیارے ابا حضور کے دشمن کو بہت جلد ان کی خدمت پیش کر دوں گا۔ شہزادہ شکیل کی بات سن کر شہزادی نورین کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بادشاہ اور ملکہ بھی اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں امید تھی کہ شہزادہ شکیل اس دل کے دشمن کو پکڑنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ وہاں سے اٹھ کر دربار میں چلا گیا کیونکہ دربار کا وقت ہو گیا تھا۔ ملکہ اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی اور شہزادی نورین کی چند سہیلیاں آ گئیں۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کرنے لگیں۔ شہزادہ شکیل کچھ سوچنے میں مصروف ہو گیا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک بڑی ترکیب آئی۔ وہ کمرے سے نکل کر باغ میں آیا۔ اس نے دیکھا کہ بادام کے درخت پہ ایک طوطا بیٹھا ایک پکے ہوئے بادام پر اپنی چونچ مار رہا ہے۔ شہزادہ شکیل بہت ہی آہستگی سے درخت پر چڑھا اور طوطے کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے طوطے کو بہت ہی خوبصورت پنجرے میں بند کر دیا۔ پنجرہ سونے کی تتلیوں کا بنا ہوا تھا۔ شہزادہ شکیل طوطے کا پنجرہ لے کر دربار میں پہنچا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بڑے روب طریقے سے بیٹھا ہوا تھا۔ تمام درباری فرش پر بیٹھے قیمتی قالین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شہزادہ شکیل نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، میرے ابا حضور نے یہ جادو کا طوطا آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اسے قبول فرما کر شکریہ کا موقع دیں۔ یہ طوطا آپ کو ہر جمعرات کی صبح آپ کے دشمنوں کے ناموں سے آگاہ کیا کرے گا۔ کل جمعرات ہے، یہ جس شخص کا بھی نام لے سمجھ لیجیے گا وہ آپ کی جان کا دشمن ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ شہزادہ شکیل اس کے دشمن کو پکڑنے کی فکر میں ہے۔ اس نے پنجرہ لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ تمام درباری اتنا بہترین اور عجیب و غریب کا طوطا دیکھ کر واہ واہ کرنے لگے، مگر وزیر کی حالت غیر ہو گئی۔ اسے اپنی جان میں خطرے میں نظر آنے لگے، چونکہ وہ بادشاہ کا دشمن تھا۔ وہ اسے جھوٹ موٹ کے جادو کے طوطے سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ دربار سے فارغ ہو کر بادشاہ نے طوطے کا پنجرہ باغ میں سیب کے درخت پر لٹکا دیا۔ رات ہوئی تو وہ سب لوگ سونے کے بجائے ایک کمرے میں چھپ گئے اور باغ کی نگرانی کرنے لگے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وزیر باغ کی دیوار پھاند کر اندر کودا اور طوطے کے پنجرے کو درخت سے اتارنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا۔ وزیر نے سوچا کہ وہ طوطے کا خاتمہ کر دے گا تاکہ طوطا بادشاہ کے سامنے اس کا نام ہی نہ لے سکے، مگر اس نے جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھولا ویسے ہی بادشاہ، ملکہ شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل کمرے سے نکل کر اس کے سامنے پہنچ گئے۔ شہزادہ شکیل نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا دشمن پکڑا گیا ہے۔ یہی وہ دشمن ہے جو آپ کو موت کی گھاٹ اتارنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہو گئی۔ وزیر کی گڑگڑی بند گئی۔ وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ بادشاہ نے اسی وقت چند سپاہیوں کو بلوا کر وزیر کو گرفتار کروا دیا۔ وزیر نے اپنا جرم مان لیا اور اس جرم کی وجہ سے اس کی ساری دولت ضبط کر کے اسے ملک بردر کر دیا گیا۔ ملکہ اور بادشاہ شہزادہ شکیل کی ذہانت سے بہت خوش ہوئے۔ چند دنوں بعد شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل کی شادی ہوگی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ کیسی لگی میری آج کی ویڈیو کمنٹ باکس میں لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔